اب مومنوں پر کافر غالب کیوں دکھائی دے رہے ہیں ہمیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بس آخری بات ہے، اب مومنوں پر کافر غالب کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کے غالب ہونے کی کوئی سبیل پیدا نہیں کرے گا۔ لیکن اب کافر غالب ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مومنوں پر کافر غالب نہیں آئیں گے، مومنوں پر کافر غالب نہیں آئیں گے۔ اب سمجھ لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے مومنوں پر کافر غالب نہیں آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں رہے، ہم ایمان سے خالی ہو گئے، ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو 100 سال پہلے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود۔ ہماری وضع خطا، ہمارا رہن سہن، ہمارے طور طریقے، ہماری معاشرت، ہمارا کلچر، تو سارے کو آپ دیکھ لیں۔ اور میں نے آپ کو بس ایک ترازو دیا آج کہ صبح بچے کو جگاتے وقت ایک طرف اللہ نے 750 مرتبہ کہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، دوسری طرف مسلمان ماں، مسلمان باپ صبح اپنے بچے کو نماز کے لیے جگاتے وقت اس کے دل میں بچے کے لیے رحم دلی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی حکمرانی اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتی کوئی نہیں، پڑھ لے گا نماز، کوئی نہیں، ستا رہے دو راتی تھکا۔ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچ ہے، اسلام غالب ہے، غالب آئے گا۔ ابھی وقتی طور پہ جو ہمیں لگ رہا ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لگ رہا ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ تم ایک جب اللہ کے لیے نکلو گے تو اللہ ایک کو 20 پر غالب کرے گا، اور جب تم 100 نکلو گے اللہ 200 پر تمہیں غالب کرے گا۔ تو آپ تاریخ بھری پڑی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ تھے مسلمان کہ 313 نکلے ہیں تو جناب 1000 کو بگا دیا۔ اب کیوں نہیں ڈرتے وہ ہم سے؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، 80 لاکھ یہودی ہے، وہ نہیں ہم سے سنبھالے جا رہے، بے حس۔ ہمارے آرمی چیف صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، چلیں ان کو یہ اعزاز دیا انہوں نے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، میں نے خود پوسٹیں بھی کی ہیں، مبارکباد بھی دی ہے، لیکن ہماری توقع تو ان سے یہ ہے، دلی توقع یہ ہے کہ وہ صرف پاکستان کی افواج کے سپہ سالار نہ بنے، وہ سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، وہ سید کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ اپنے بڑوں کو دیکھیں، کربلا میں انہوں نے کیا کارہائے سر انجام دیے ہیں۔ وہ اگر سید ہیں تو اب دیکھیں تو صحیح کہ سیدوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ سید عاصم منیر صاحب کو چاہیے سید ہونے کا حق ادا کریں۔ سید ہونے کا حق ادا تبھی ہوگا کہ وہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کی طرف نہ دیکھیں، غزہ میں بلکتے سسکتے ان چھوٹے معصوم بچوں کی طرف بھی دیکھیں، ان کے لیے بھی کچھ کریں۔ پھر حافظ قرآن بھی ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب فتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، سید عاصم منیر صاحب تھوڑی سی کوشش کریں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے، آپ کے اندر یقیناً غیرت ایمانی ہے، آپ اس غیرت ایمانی کو بروئے کار لائیں، نکلیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں جن کا قتل عام ہو رہا ہے، جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے لبریز مسلمان بنائے۔ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔